تارة بلفظ مجمل دال على المسافة زمنا وتارة بلفظ مفصل دال عليه صريح فلا فرق إلا بالإجمال والتفصيل ونزيله التمرن وكثرة المال وكون الاستطاعة وصفا ذاتيا للمكلف ممنوع وإلا لم يصح تفسيرها بسلامة أسبابه وقولنا ذو سلامة أسبابه يفيد صحة الحمل لا صحة التفسير هذا هو الأقرب ما أفاده بعض الأفاضل من أن أمثاله مبنية على التسامح فإن وصف المكلف كونه بحيث سلمت أسبابه ولوجوه الأمر تسامح في حد سلامة الأسباب كونه بحيث سلمت أسبابه ولوجوه الأمر تسامح في حد سلامة الأسباب وصفا له. اب یہ اصل میں فہیم قیل سے یہ سوال ہوا تھا نا کہ میاں الاستطاعت صفت المکلف، اس نے کہا نا ماتن نے کہ وہ یقع هذا الاسم على سلامة الاسباب والآلات والجوارح، استطاعت کا جو لفظ ہے یہ سلامت الاسباب والآلات والجوارح اور بھی بولا جاتا ہے استطاعت کا لفظ. تو استطاعت کا مطلب ان کا یہ ہے کہ استطاعت کا ایک معنی سلامت الاسباب والآلات. تو اس پر اعتراض ہوا کہ میاں استطاعت تو مکلف کی صفت، مستقیم کون ہے؟ مکلف. اور سلامت الاسباب والآلات، سلامت الاسباب، سلامت کس کی صفت ہے؟ اسباب کی. سلامت کس کی صفت ہے؟ اسباب کی. یہ کیسے تفصیل بنی استطاعت کے؟ استطاعت کو مکلف کی صفت، یہ بھی اگر مکلف کی صفت ہوتی تو پھر بات. اس لیے سوال ہوا کہ فإن قيل الاستطاعة صفة المکلف وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له، اسے مکلف کی صفت نہیں ہے. وكيف يصح تفسيرها بها؟ تو استطاعت کی تفسیر میں سلامت الاسباب لے آنا یہ کیسے صحیح؟ قلنا سے جواب دیا تھا نا کہ المراد سلامت الاسباب والآلات له، المراد سلامت الاسباب والآلات له. یہاں پر مطلق سلامت الاسباب مراد نہیں ہے بلکہ سلامت الاسباب ہی، سلامت الاسباب والآلات له. لہو کون؟ مکلف. اب تو یہ صفت بن گئی ہے کس کی؟ مکلف کی. والمکلف کما یتصف بالاستطاعت یتصف بذلک، کہتے ہیں مکلف کی صفت ہو گئی جیسے استطاعت مکلف کی صفت ہے، سلامت الاسباب والآلات کی مکلف کی صفت ہے. کیسے؟ حیث یقال هو ذو سلامت و ذو سلامت، المکلف ذو سلامت، یہ صفت بن گئی. یہ تعویل کی اور اس سوال کا اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا. البتہ یہ بتا دیا کہ فرق ہے استطاعت اور سلامت الآلات والاسباب. کہ استطاعت مفرد ہے، اس سے ایک مشتقی مشتق کر کے مستطیع اس کا حمل ہو سکتا ہے مکلف. سلامت الاسباب والآلات یہ مرکب ہے، کوئی اس سے مشتقی نہیں بنا سکتے کہ اس پر حمل کرے. بس یہ حمل بواسطہ ذو ہو سکتا ہے کہ ذو سلامت الاسباب ہو. ہاں
باقی اس سے کوئی جس طرح مستطیع اس سے مشتق ہوتا ہے یہاں کوئی مشتق ہو نہیں یہ فرق ہے. جی باقی تو مکلف کے لیے علامہ طبطبانی فرماتے ہیں سلامت الاسباب والآلات لہو، تو یہ بھی مکلف کی صفت ہے، استطاعت بھی مکلف کی صفت ہے. اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا اب علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اس کلام سے علامہ طبطبانی کا کیا مطلب ہے، یہ جو انہوں نے اتنی تقریر کی کہتے ہیں اس سے ان کا مطلب یہ ہے یعنی میں ہوا ضمیر علامہ طبطبانی کی طرف آئے کہ علامہ طبطبانی کی مراد یہ ہے کہ میاں مکلف کے لیے ایک صفت اضافیہ ہے. مکلف کے لیے ایسی صفت ہے کہ وہ اس کے لیے صفت بنتی ہے مکلف کے لیے بطریقہ اضافت الی المکلف. جب اس چیز کی اضافت آپ مکلف کی طرف کر دیں گے تو وہ مکلف کے لیے صفت بن جائے گی. جیسے دیکھو سلامت الاسباب والآلات لہو، تو سلامت الاسباب والآلات کی نسبت آپ نے کر دی کس کی طرف، مکلف کی طرف، لہو. یا سلامت اسبابی ہی، سلامت تو اسباب کی اضافت آپ نے کر دی کس کی طرف، مکلف کی طرف، تو مکلف کے لیے صفت بن گئی. تو یہ ایک صفت علامہ طبطبانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سلامت الاسباب والآلات ہے یہ مکلف کے لیے صفت ہے لیکن صفت اضافیہ ہے. جب ان کی نسبت آپ جن کی اضافت آپ کریں گے مکلف کی طرف تو مکلف کے لیے بھی صفت بن جائے گی. اس لیے کہتے ہیں یعنی طبطبانی صاحب یہ مراد لیتے ہیں کہ ان المکلف وصفا اضافیا، مکلف کا ایک وصف اضافی ہے بطریقہ اضافتی اس کے لیے وصف بن جاتا ہے. اضافی کا کیا مطلب، جو بطریقہ اضافت و مکلف کے لیے وصف بنتا ہے. یعبر عنہ تارۃ بلفظ مجمل، سمجھائیے کہ ایک صفت اضافی ہے کہ جب آپ مکلف کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو وہ مکلف کے لیے صفت بن جائے گی. اب اس صفت اضافی سے تعبیرات ہوتی ہیں دو طریقوں سے. ایک تعبیر ہے اجمالی، اس صفت اضافی سے تعبیر ہوتی ہے کیسے، اجمالا. اور ایک ہے صفت تعبیر ہے تفصیلی، تعبیر ہے تفصیلی. اجمال اور تفصیل کا کیا مطلب، کہتے ہیں میاں اجمال کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو نسبت ہے الی المکلف، وہ جو اضافت ہے الی المکلف، اجمال کا یہ مطلب ہے کہ وہ نسبت اور اضافت الی المکلف اس صفت کے اضافی کے درمیان میں ضمنی طور پر موجود ہوتی ہے، صراحتاً نہیں ہوتی. اجمال کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو نسبت الی المکلف ہے اس صفت کی، وہ صفت اضافیہ کی نسبت الی المکلف ہے، وہ نسبت الی المکلف اس صفت کی جب نسبت کریں گے نا تو اجمال کا یہ مطلب ہے کہ تعبیر اجمالی ہے کہ وہ اضافت اس کے اندر ضمنی طور پر موجود ہوگی، صراحتاً نہیں. جیسے استطاعت کا لفظ دیکھو، اس میں اضافت صراحتاً ہے، یہ اجمالی تعبیر ہے کس سے، وہ صفت اضافیہ، وہ جو مکلف کی صفت اضافیہ ہے. تو اس کے اندر اب وہ نسبت اور اضافت الی المکلف جو ہے وہ صراحتاً موجود نہیں ہے،
ضمناً موجود ہے کہ استطاعت کس کی استطاعت؟ مکلف کی استطاعت. تو مکلف کی طرف اس کی اضافت کیا ہے؟ ضمنی طور پر موجود ہے. جی اس کو کہتے ہیں تعبیر اجمالی. اور ایک ہے اسی صفت اضافیہ سے تعبیر تفصیلی. جی تفصیلی یہ کہ وہ اضافت اس کے اندر صراحتاً موجود ہے. وہ جو اضافت ہے نا جی الی المکلف جی وہ اس کے اندر صراحتاً موجود ہو تو وہ مرتبہ ہے تعبیر تفصیلی کا. اس صفت اضافیہ سے وہ تعبیر ہے اور تفصیلی تعبیر. جی آئسوں میں وَتَارَةً بِلَفْظٍ مُفَصَّلٍ تَارَةً بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ. کبھی تو اس سے تعبیر ہوتی ہے لفظ مجمل کے ساتھ. لفظ مجمل کی کیا مطلب؟ یعنی دالن علی الاضافت ضمناً. اجمال کا یہ مطلب ہے کہ وہ اضافت اس کے اندر صراحتاً نہیں ہے بلکہ ضمناً ہے. جی ہاں اچھا. وَتَارَةً اور کبھی اس سے تعبیر ہوتی ہے بلفظ مفصل. وہ جو صفت اضافیہ ہے اس سے تعبیر ہوتی ہے بلفظ مفصل. مفصل کا کیا مطلب؟ یعنی دالن علیہا صریحاً کہ وہ جو اضافت المکلف ہے اس میں صراحتاً موجود ہے. تو یہ ایک دیکھو نا اصل میں تفتازانی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میاں مکلف کے لیے ایک صفت اضافیہ ہے کہ اس کی نسبت آپ مکلف کی طرف کریں گے تو وہ مکلف کے لیے صفت بن جائے. ایسی ایک صفت مکلف میں موجود ہے. اچھا اب اس سے تعبیر کے دو طریقے. تعبیر کے کبھی اس کو متکلمین استطاعت کہتے ہیں، یہ اجمالی تعبیر ہے. اور کبھی متکلمین اس کو سلامت الاسباب والآلات کہتے ہیں. لہو سلامت اسبابی ہی. تو یہ کیا ہے؟ اسی استطاعت کے مرتبے کی تفصیل ہے. سمجھ آئیے؟ تو علامہ تفصیل سے مطلب یہ کہ ہوگا کہ چیز تو ایک ہی ہے بھائی. استطاعت تعبیر ہے اجمال کے مرتبے. سلامت الاسباب والآلات تعبیر ہے تفصیل کے مرتبے. تو فرق اجمال اور تفصیل کا ہے. وہ معال اور وہ جو مدلول ہے وہ صفت اضافیہ وہ دونوں کا مدلول ہے. الفاظ میں تعبیر میں فرق. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ یار ایسا ہوتا ہے کہ معال دو چیزوں کا ایک ہوتا ہے، صرف فرق ان میں اجمال اور تفصیل کا ہوتا ہے. جی جیسے عرب کہتے ہیں کہ تمول فلان. تمول یہ بھی ایک مرتبہ ہے. جب بندہ صاحب مال ہو جائے، ذو مالن ہو جائے، ذو مالن کثیرن ہو جائے تو عرب اب دیکھو ذو مالن کثیرن یہ ایک صفت اضافیہ بندے کے لیے صفت اضافیہ. لیکن اس صفت اضافی سے کبھی تعبیر اجمال کے درجے اجمال کے لفظ سے ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ تمولا زید تمولا. تو یہ تمولا یہ اجمال. کیا اس میں اس مال کی نسبت صراحتاً موجود ہے؟ ضمنی موجود ہے ضمناً. یا پھر تفصیل کے مرتبے میں کرتے سمجھئے کہ فلان کثر مالہ. فلان اب دیکھو اس میں وہ نسبت مالہ وہ اضافت جو ہے وہ صراحتاً موجود ہے. تو پہلا والا مرتبہ تعبیر اجمالی، دوسرا مرتبہ تعبیر تفصیل. بالکل علامہ طبرانی فرماتے ہیں کہ بالکل یہی چیز ہے. استطاعت اور سلامت الاسباب والآلات یہ تعبیر کا مرتبہ ہے. اور اصل مراد کون سا ہے؟ وہ جو مکلف کی صفت اضافیہ ہے اسی صفت اضافیہ سے یہ دونوں تعبیرات ہیں.
اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا، یہ تو علامہ خیالی نے علامہ تفتازانی کے کلام کی توجیہ کر دی، سمجھانے کے لیے علامہ تفتازانی کے کلام سمجھا دیا آپ کو، سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اس کے بعد اب علامہ تفتازانی پر اعتراض کا مرتبہ آ گیا، کہتے تمہارے کلام کا تو مطلب یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن میاں یہ کہنا، دیکھو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، یہ جو فرماتے ہیں کہ فإن قیل میں کہ الاستطاعت صفت المکلف وسلامت الاسباب والآلات لیست صفت اللہ، تو انہوں نے کہا کہ المراد سلامت الاسباب والآلات له والمکلف کما یتصف بالاستطاعت یتصف بذلک، یہ جو قول ہے کہ والمکلف کما یتصف بالاستطاعت یتصف بذلک، جیسے استطاعت مکلف کے لیے صفت بنتی ہے اسی طرح سلامت الاسباب والآلات بھی صفت بنتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے علامہ تفتازانی نے گویا کہ استطاعت کو اصل قرار دیا، استطاعت کو، اور سلامت الاسباب والآلات کو کیا قرار دیا؟ مشبہ، یعنی فرع، کہ جیسے استطاعت مکلف کی صفت ہے ویسے ہی سلامت الاسباب والآلات۔ اس سے کچھ بو آتی ہے کہ بھائی علامہ تفتازانی کے نزدیک یہ جو استطاعت ہے یہ مکلف کی صفت حقیقیہ ہے۔ علامہ تفتازانی استطاعت کو مکلف کے لیے کیا مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ جو بات ہے نا یہ صحیح نہیں، آئی سو میں صفت ذاتی ماننا مکلف کے لیے استطاعت ہو، اور سلامت الاسباب والآلات کو اس کا فرع ماننا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تو بتا دیا آپ کو کہ یہ دونوں تعبیر کے مرتبے ہیں، صفت ایک، صفت یہ دونوں تعبیرات ہیں، لیکن ان کے کلام سے یہ بو آتی ہے کہ استطاعت مکلف کے لیے صفت ذاتیہ ہے، صفت حقیقیہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ وَكَوْنُ الْاِسْتِطَاعَةِ وَصْفًا ذَاتِيًّا لِلْمُكَلَّفِ مَمْنُوعٌ، یہ جو بو آتی ہے نا کہ استطاعت جو ہے یہ مکلف کے لیے صفت ذاتیہ ہے، یہ ہم نہیں مانتے، صفت ذاتیہ نہیں ہے، وہ تو دونوں ایک چیز ہے، تعبیرات ہے بس، استطاعت ہے کہ سلامت الاسباب والآلات، یہ تو اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، محال تو ایک، ایسا نہیں ہے کہ استطاعت صفت حقیقی ہے اور صفت ذاتی ہے، اور یہ دوسری صفت ذاتیہ نہیں ہے، وہ اضافی ہے، سمجھ میں آئیے؟ دیکھو فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ایسا مانا جائے جس طرح ان کے کلام سے وہ آتی ہے کہ استطاعت صفت ذاتی ہے، تو سلامت الاسباب والآلات تو صفت ذاتیہ نہیں مانتے نا؟ اچھا،
تو پھر استطاعت سے تعبیر سلامت الاسباب والآلات کے ساتھ صحیح ہوگا؟ تعبیر تو یہی کرتے ہو. تو استطاعت کی تفسیر میں سلامت الاسباب والآلات لے آنا یہ ٹھیک ہے پھر؟ کیونکہ وہ اس کو صفت حقیقی مانتے ہو اور یہ صفت حقیقی ہے نہیں. تو یہ اس کے لیے تفسیر بن سکے گا پھر؟ نہیں. حالانکہ تفتزانی صاحب نے تو اس کے لیے تفسیر بنایا. استطاعت کے لیے تفسیر سلامت الاسباب والآلات کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو جب بنا دیا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بات کہنا کہ استطاعت صفت ذاتی ہے مکلف کے لیے اور سلامت الاسباب والآلات یہ صفت ذاتی نہیں ہے، یہ بات کہنا صحیح نہیں. آئی سمجھ؟ اب اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں تفتزانی صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ جس طرح استطاعت صفت ہے مکلف کے لیے اسی طرح سلامت الاسباب والآلات بھی ہے، یہ بھی صفت بنتی ہے مکلف کے لیے جیسے ذو سلامت الاسباب کہتے ہیں نا. تو انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ مکلف جیسے موصوف ہوتا ہے کس سے؟ استطاعت سے، ویسے ہی ہاں کیونکہ ذو سلامت الاسباب کہتے ہیں نا تو بن گیا نا، صفت تو بن گئی اس کے لیے. اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میاں، ذو سلامت الاسباب سے تو اتنا ہو جائے گا کہ سلامت الاسباب والآلات کا حمل مکلف کے اوپر صحیح ہو جائے گا. سلامت الاسباب والآلات کے ساتھ جب آپ نے ذو لگا دیا تو فائدہ کیا ہوا کہ سلامت الاسباب والآلات کا حمل مکلف کے اوپر صحیح ہو گیا. ذو سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ حمل صحیح ہے، بس یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ صفت حقیقی بھی ہے اور یہ صفت حقیقی نہیں ہے. ہاں صفت حقیقی اور صفت ذاتی دیکھو، ایک ہے صفت بحال ہی اور ایک ہے صفت بحال متعلق ہی. حمل تو دونوں کا ہوتا ہے، مکلف کے اوپر حمل دونوں کا نہیں ہوتا، موصوف کے اوپر حمل دونوں کا نہیں ہوتا. تو ذو سلامت سے تو کیا پتہ لگا کہ یہ اس کا حمل صحیح ہے. تو حمل تو صفت بحال متعلق ہی کا بھی صحیح ہوتا ہے. تو کیا وہ جو صفت بحال متعلق ہی ہے وہ صفت ذاتی ہے؟ وہ تو اصل میں متعلق کی صفت ہے، مکلف کی صفت ہے. تو سلامت الاسباب والآلات یہ مکلف کے لیے صفت بحال متعلق ہی ہے. سلامت اسباب ہی جیسے قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، تو زید کھڑا، قیام زید کے لیے صفت ذاتی ہے. سمجھائیے. اسی طرح ذو سلامت الاسباب یعنی سلامت اسبابی ہی، تو سلامت مکلف کی صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ اسباب کی. تو مکلف کے لیے صفت بناتے ہو تو بحال متعلق ہی. تو ذو سے تو اتنا پتہ لگ جائے گا کہ اس کا حمل صحیح ہے. تو حمل تو دونوں قسم کی صفات کا صحیح ہوتا ہے، مکلف کے اوپر موصوف کے اوپر. صفت بحال ہی ہو تو اس کا بھی حمل صحیح ہوتا ہے، صفت بحال متعلق ہی ہو تو اس کا بھی حمل. اس لیے علامہ خیالی فرماتے کہ دیکھو میاں، وَقَوْنُ الِاسْتِطَاعَةِ وَصْفًا ذَاتِيًّا لِلْمُكَلَّفِ ممنوع. یہ کہنا کہ استطاعت تو وصف ذاتی ہے یعنی صفت بحال ہی ہے. استطاعت کیا ہے؟ وصف ذاتی ہے. کیا مطلب؟
یعنی صفت بحال ہی ہے، کہتے یہ ممنوع وَإِلَّا اگر یہ مکلف کے لیے صفت بحال متعلقی نہیں ہے اور یہ صفت حقیقی ہے تو لم یصح تفسیرها بسلامت اسبابہ، تو یہ تو مانتے ہو نا کہ سلامت و اسبابہ جو ہے یہ تو صفت بحال متعلقی ہی ہے نا، تو صفت بحال متعلقی ہی کو تفسیر لانا صفت بحال ہی کے لیے یہ صحیح ہے؟ تو جب اس نے تفسیر تو کر دی ہے، تو دیکھو جب یہ تفسیر لے آئے استطاعت کی تفسیر میں کیا چیز لے آئے؟ صفت بحال متعلق ہی کو، تو پتہ لگا کہ استطاعت بھی صفت بحال متعلق ہی ہے، نہیں سمجھ آئے؟ اگر وہ صفت بحال ہی ہے اور یہ صفت بحال متعلق ہی ہے تو اس کو اس کی تفسیر میں لانا ٹھیک ہے؟ یہ تو اس وقت ٹھیک ہوگا جبکہ استطاعت بھی صفت متعلق ہی ہو اور یہ بھی صفت بحال، تو پھر تفسیر میں لانا ٹھیک ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ اس کو صفت ذاتی ماننا مکلف کے لیے یہ ممنوع وإلا، اور اگر یہ صفت ذاتی ہوتی تو لم یصح تفسیرها بسلامت اسبابہ، پھر اس کی تفسیر میں سلامت الاسباب لے آنا صحیح نہ ہوتا۔ باقی یہ کہنا کہ بھئی وہ جو تفتزانی صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھو استطاعت بھی مکلف کی صفت ہے تو سلامت الاسباب بھی مکلف کی صفت ہے، کیونکہ مکلف کے اوپر ذو سلامت الاسباب کا اطلاق ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وقولنا، یہ قول ہمارا کہ ذو سلامت اسبابہ، یہ جو قول ہے یہ تو یفید صحت الحمل ہے، اس نے تو اتنا فائدہ دیا کہ میاں سلامت الاسباب والآلات کا حمل مکلف کے اوپر صحیح ہے، اس نے تو اتنا فائدہ دیا۔ لا صحت التفسیری، صحت تفسیر کا فائدہ دیا نہیں، کیونکہ اس نے تو حمل کا فائدہ دیا، تو حمل تو دونوں قسم کی صفات کا ہوتا ہے، جو صفت بحالی ہی ہے اس کا بھی، جو صفت بحال متعلقی ہے اس کا بھی، تو حمل عام ہے اور صفت حقیقی ہونا خاص ہے، تو عام سے خاص ثابت ہوتا ہے، حمل ثابت ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صفت بحالی بن گیا؟ ہاذا کہتے ہیں خود ہاذا، اس کو کھوپڑی میں جگہ دو، آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہاں پر ایک بات میر سید شریف نے فرمائی ہے، واقعی بات بھی بڑی شریف ہے، ہاں، تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ بات علامہ خیالی فرماتے ہیں اگر میر سید شریف کی یہ بات مان لی جائے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، سمجھ آئیے کہ استطاعت جو ہے یہ صفت بحالی ہی ہے اور سلامت الاسباب جو ہے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، یہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ علامہ میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ سلامت الاسباب والآلات جب علامہ تفتازانی نے یا ماتن نے یا متکلمین نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو سلامت الاسباب والآلات استطاعت کا معنی آتا ہے، استطاعت کی تفسیر میں سلامت الاسباب والآلات یہ ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ علماء راسخین کا یہ قانون ہے
کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو بظاہر صفت مکلف کے لیے نہیں ہے، سلامت الاسباب والآلات بظاہر تو یہ صفت مکلف کے لیے نہیں، کیونکہ یہ تو اسباب اور آلات کی صفت ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کہ بظاہر تو یہ آلات و اسباب کی صفت ہے، لیکن مکلف کے لیے اس کا صفت بننا، مکلف کے لیے اس کا صفت بننا بالکل آسان اور سہل اور ظاہر ہے تو بظاہر کیا آلات و اسباب کی صفت، مکلف کی صفت نہیں بظاہر، لیکن مکلف کے لیے صفت بننا اس کا بڑا سہل اور بڑا ظاہر ہے کہ مکلف کے لیے بھی یہ صفت بن سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو چیز ظاہر ہے علماء متکلمین راسخین علماء جو ہے پھر وہ تفصیل نہیں کرتے اس کی، وہ کہتے ہیں جو چیز ظاہر ہے یار بس مکلف کی طرف اس کی نسبت کر دو، کیونکہ مکلف کے لیے صفت بننا اس کا کیا ہے ظاہر ہے اور آسان ہے۔ تو اب اس کے لیے علاقات بیان کرنا اور علل بیان کرنا کہ یہ صفت مکلف کے لیے یہ صفت ایسی بنے گی، اس وجہ سے بنے گی، یہ وجوہ پھر نہیں بیان کرتے، تسامو کرتے ہیں، وجوہ سے تسامو کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور براہ راست اس چیز کی نسبت مکلف کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے جو کہا کہ سلامت الاسباب والآلات یہ استطاعت کی صفت ہے، تو استطاعت تو مکلف کی صفت ہے، انہوں نے کہا یار یہ سلامت الاسباب والآلات یہ بھی مکلف کی صفت ہے، یہ بھی، اسی لیے استطاعت کی تفسیر میں یہ لے آئے کہ سلامت الاسباب والآلات کا مکلف کے لیے صفت بننا بظاہر تو مکلف کے لیے صفت نہیں ہے، وہ تو آلات و اسباب کی صفت ہے، لیکن مکلف کے لیے صفت بننا بڑا آسان ظاہر بھائیوں میں، اس لیے انہوں نے اس کو مکلف کے لیے صفت بنایا، سلامت الاسباب والآلات کو تسامحاً، وہ وجوہ جو ہے نا، وہ وجہ جو ہے کہ کیسے بنے گی مکلف، اس کو چھوڑ دیا، تسامح کیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یار میر سید شریف نے یہ بات کی ہے کہ یہ علماء کی عادت ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں ان میں تسامح کرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے، آئیسوں میں۔ ہاں تو سلامت الاسباب والآلات میں وہی علماء نے تسامح کیا کہ اس کو مکلف کے لیے صفت بنا دیا کہ مکلف کے لیے اس کا صفت بننا بڑا آسان تھا، بڑا ظاہر تھا، آئی سمجھ میں؟ اس لیے انہوں نے اس کو مکلف کی صفت بنایا اور پھر مکلف کی صفت بنا کر تو تفسیر میں لے آئے استطاعت کے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر یہ بات مان لی جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا بھائی، سمجھائیے کہ سلامت الاسباب والآلات کو مکلف کے لیے صفت بنایا ہے متکلمین نے تسامحاً، سمجھائیے تسامحاً، بظاہر نہیں ہے، بظاہر تو وہ صفت ہے آلات و اسباب۔ بات سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، چلو اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں والاقرب ما افادہ بعض الافاضل، اقرب الی الحق بات جو ہے وہ وہی ہے جس کا افادہ بعض افاضل نے کیا ہے، مثل شریف
وہ کیا ہے؟ من ان امثالہ مبنیۃ علی التسامح، امثالہ یہ مسئلہ کہ سلامت الاسباب والآلات یہ مکلف کے لیے صفت ہے، یہ مسئلہ اور اس کے امثال، اور یعنی جو صفات بحالی متعلق ہی ہے، امثال کون ہیں اس کے؟ وہ اس کے امثال ہیں، جو امثال اس کے ہیں یا یہ خود ہے، تو اس قسم کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنیۃ علی التسامح، وہ مبنی بر تسامح، یعنی اس کو مکلف کے لیے صفت کہنا یہ مبنی بر تسامح ہے۔ کیوں کہ فإن وصف المکلف کونہ بحیث سلمت اسباب، دیکھو مکلف کی صفت کیا چیز ہے؟ کونہ بحیث سلمت اسباب، کونہ بحیث سلمت اسباب، یہ مکلف کی صفت ہے۔ تو یہ چیز مکلف کی صفتی اور اس کا اخذ کہ کونہ بحیث سلمت اسبابہ، اس کا اخذ سلامت الاسباب والآلات سے کوئی مشکل ہے؟ سمجھ آئیے؟ تو سلامت الاسباب والآلات تو بظاہر صفت ہے کس کے لیے؟ آلات و اسباب کے لیے۔ مکلف کے لیے صفت کیا چیز ہے؟ کونہ بحیث سلمت اسبابہ، کونہ، تو کونہ یہ صفت ہے کس کے لیے؟ مکلف کے لیے۔ تو کیا اس کونہ بحیث سلمت اسبابہ اس کا اخذ کرنا کس سے؟ سلامت الاسباب والآلات سے، یہ مشکل ہے؟ نہیں، اس لیے کہتے ہیں میاں وہ انہوں نے کہہ دیا یار وہ سلامت الاسباب والآلات جو ہے وہی مکلف کی صفت ہے، اصل صفت وہ نہ تھی، اصل صفت تو یہ تھی کہ کونہ بحیث سلمت اسبابہ، لیکن اس سے اس کا اخذ کرنا مشکل تو نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں میاں ولوضوح الامر، چونکہ یہ اخذ کرنا کونہ بحیث سلمت اسبابہ کس سے؟ سلامت الاسباب والآلات سے، اس کا اخذ کرنا واضح تھا، تو اس لیے تسامحا فی عد سلامت الاسباب وصفا لہ، ہاں تو علماء نے تسامح کیا اور انہوں نے کس کو گنا؟ سلامت الاسباب کو وصف بنا دیا لہو مکلف کے لیے، ورنہ اصل میں سلامت الاسباب تو مکلف کے لیے وصف نہیں ہے، لیکن بنا بر تسامح ہے کہ سلامت الاسباب والآلات سے مکلف کا وصف ماخوذ کرنا بڑا واضح تھا۔ تو مکلف کا وصف کیا ہے؟ کونہ بحیث سلمت اسبابہ، یہ اس کی صفت ہے، تو اس کا اخذ واضح تھا بالکل، اس لیے انہوں نے کہا یار سلامت الاسباب صفت مکلف کی، بس تو یہ سلامت الاسباب کو مکلف کی صفت کہنا یہ بنا بر تسامح ہے۔ یہ تقریر کنہوں نے کی؟ میر سید نے، کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہی کہ واقعی بڑا آسان مسئلہ، چلو قوله يعتمد على هذه الاستطاعة والسر فيه أن سلامة الأسباب مناط خلق الله تعالى القدرة الحقيقية عند القصد بالفعل، فبعد سلامة لا حاجة من جهة العبد إلا إلى القصد۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ وصحة التکلیف تعتمد على هذه الاستطاعة، متن کو دیکھو، کہ صحت تکلیف، جو ماتن نے کہا کہ صحت تکلیف کا دار و مدار کس پر ہے؟ علی هذه الاستطاعت، هذه الاستطاعت کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ سلامت الاسباب والآلات، کہ مکلف کی تکلیف صحیح ہے۔ کب صحیح ہے؟ اگر اسباب و آلات اس کے صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں بھیا اس کی وجہ کیا ہے کہ تکلیف کی صحت کا دار و مدار کس پر ہے؟ سلامت الاسباب والآلات۔ اس کی علت کیا، وجہ کیا؟ علامہ خیالی وہ وجہ بتا دیں۔
کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھو شیخ اشعری کا تو مذہب یہ ہے نا کہ وہ جو فعل ہے فعل مکلف بھی وہ تو بخلق اللہ تعالی ہے نا. فعل کا خالق کون ہے؟ تو فعل تو خلقاً باری تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے، لیکن باری تعالیٰ اس فعل جو مکلف بھی فعل ہے، فرض کرو نماز ہے، تو باری تعالیٰ وہ خلق صلات کب کرے گا؟ جب یہ سلامت الاسباب والآلات ہو. تو نماز پڑھنے کے لیے جو آلات و اسباب ہیں نا وہ سلامت ہوں تو باری تعالیٰ پھر خلق فعل کر دے گا. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وہ سر فیہ، اس میں راز کیا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ صحت تکلیف کا دار و مدار اس سلامت الاسباب والآلات پر ہے. کہتے ہیں راز یہ کہ ان سلامت الاسباب منات خلق اللہ تعالی القدرت الحقیقیت عند القصد بالفعل. یہ جو سلامت الاسباب ہے اس کے اوپر مدار ہے کہ باری تعالی انسان کے اندر وہ قدرت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ قدرت تو مع الفعل ہوتی ہے. تو باری تعالی انسان کے اندر قدرت، جس قدرت کا تعلق بالفعل ہے، فعل کے ساتھ ہے، وہ قدرت پیدا کر دیتا ہے. کب پیدا کرتا ہے؟ جب سلامت الاسباب والآلات ہو. تو سلامت الاسباب والآلات کے اوپر دار و مدار ہے کس کا؟ سلامت الاسباب والآلات کے اوپر دار و مدار ہے کس کا؟ ہاں، خلق القدرت کا. کہ بندے کے اندر جو قدرت حادثہ ہے اس قدرت حادثہ نے کس نے پیدا کرنا ہے؟ اس کو باری تعالیٰ نے. تو کب پیدا کرتا ہے؟ جب سلامت الاسباب ہو. آئی سو میں؟ اچھا تو میاں سلامت الاسباب ہے تو باری تعالیٰ نے بندے کے اندر وہ قدرت پیدا کر دی. تو قدرت تو مع الفعل ہے، تو فعل بھی پیدا کر دیا. لیکن کہتے ایک بات ہے، وہ یہ کہ جب بندے کے اندر قدرت باری تعالیٰ پیدا کر دے تو قدرت کب پیدا کرتا ہے؟ جب سلامت الاسباب ہو. تو اب سلامت الاسباب کے بعد ایک چیز چاہیے، وہ کیا؟ بندے کا ارادہ فعل، قصد فعل. جب سلامت الاسباب موجود ہو گیا تو اب بندے کو کیا کرنا ہے؟ بندے نے فعل تو باری تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، فعل تو بخلق اللہ ہونا ہے. تو اس میں تو قدرت مؤثرہ اس کی ہے نہیں بندے کی. تو بندے کو کیا دخل ہے؟ کہتے ہیں قصد والی دخل، کہ بندہ اس فعل کا قصد کرے گا، باری تعالیٰ خلق کر دے گا اس فعل. تو سلامت الاسباب کے بعد بندے کا کیا کام ہے؟ قصد کرنا. بس. تو جب بندہ قصد کر لے گا فعل کا تو باری تعالیٰ خلق فعل کر دے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں میاں کہ وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ سَلَامَةَ الْأَسْبَابِ مَنَاطُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى الْقُدْرَةَ الْحَقِيقِيَّةَ عِنْدَ الْقَصْدِ بِالْفِعْلِ. وہ جو قدرت حقیقیہ ہے نا، قدرت حادثہ جو بندے کے اندر ہے، باری تعالیٰ اس کو پیدا کر دے گا. فَبَعْدَ السَّلَامَةِ، تو سلامت اسباب کے بعد لا حاجت من جہت العبد الا الى القصد، بندے کی طرف سے صرف قصد کی بات رہ گئی ہے، باقی بندے کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ فعل تو بخلق اللہ نے ہونا. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اچھا چلو.
قوله ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه تحرير المقام أن ما لا يطاق على ثلاثة مراتب ما يمكن في نفسه وما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادة وما يمكن منه لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته والأولى لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقا والثانية لا يقع اتفاقا ويجوز عندنا خلافا للمعتزلة والثالثة يجوز ويقع بالاتفاق فهذا توجيه ما قيل تكليف ما لا يطاق واقع عند الأشعري ومن لا يقول به لا يعدها من المراتب نظرا إلى إمكانها من العبد في نفسه وقد يوجه أيضا بأن القدرة الحادثة غير مؤثرة وغير سابقة على الفعل عنده فيكون مما لا يطابق بهذا الاعتبار مما لا يطاق بهذا الاعتبار وفيه بعد لأنه يستلزم كون كل تكليف كذلك وهو لا يقول به. اب یہ جو بات کی ماتن نے کہ ولا یکلف العبد بما لیس فی وسعہ، ماتن نے کہا علامہ تفتازانی نے 3 مرتبے تو بیان کیے ہیں، لیکن علامہ خیالی جس طرح وضاحت سے اس کو بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں بیان کیے۔ دیکھو نا علامہ تفتازانی فرما رہے ہیں کہ سواء کان ممتنعا فی نفسی، 1 مرتبہ کجمع الضدین، دوسرا او ممکن کخلق الجسم، تیسرا واما ما يمتنع بناء على ان اللہ تعالی علم خلافه او اراد خلافه كإيمان الكافر وطاعت العاصی فلا نزاع فی وقوع التکلیف به۔ یہ 3 مرتبے تو بیان کر لیے انہوں نے، لیکن ایک تو ہر ایک مرتبہ کو وضاحت سے سمجھ نہیں آیا، تو علامہ خیالی ان 3 مراتب کو صحیح وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ علامہ تفتازانی کے اس کلام میں ہر مرتبے کا محال کے ہر مرتبے کا حکم نہیں آیا۔ جو 3 مرتبے ہیں ممتنع کے، تو اس میں سے ہر مرتبے کا حکم ذکر یعنی وہ، اس لیے علامہ خیالی ہر مرتبہ کی تفصیل بھی ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ذکر کریں گے، تاکہ پتہ لگے کہ تکلیف ما لا یطاق سے کیا مطلب ہے۔ دیکھو نا، یہ منطق نہیں پڑے گا کوئی تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کی تفصیل کر لے گا؟ ابھی بتائے گا آپ۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ میاں ممتنی کی 3 قسمیں، لا یکلف العبد بما لیس فی وسعہ، یہ لیس فی وسعہ جو ہے، لیس فی وسعہ کیا چیز ہے جو بندے کے وسع میں نہیں ہے، اس کی 3 قسمیں۔ عائشہ میں اس لیے فرماتے ہیں تحریر المقام، علامہ خیالی فرماتے ہیں صحیح وضاحت کے ساتھ اس مقام کی تحریر یہ ہے جو حشو و زوائد سے پاک بھی ہو اور ہر ایک کے حکم کا بھی پتہ لگے۔ وہ یہ ہے کہ انما لا یطاق علی 3 مراتب، ما لا یطاق جو ہے اس کے 3 مراتب ہیں۔ ایک تو ما یمتنع فی نفسی، ایک وہ ما لا یطاق ہے جو ممتنع بالذات ہے، ممتنع فی ذاتی ہی، مرتبہ ذات میں وہ ممتنع ہے، بالذات ممتنع ہے۔ جیسے دیکھو بالذات ممتنع ہے کا اعدام القدیم،
جیسے ایک قدیم چیز ہے تو آپ کسی کو مکلف کرتے ہیں کہ بھائی اس کو عدم کرو، اس کو ختم کرو، اس قدیم کو ختم کرو. تو قدیم کا اعدام یہ کیا ہے؟ ممتنع بالذات. کیونکہ قدیم کا وجود، واجب کا وجود ضروری ہے، تو جس کا وجود ضروری ہو اس کا عدم کیا ہوتا ہے؟ ممتنع. کون سا ممتنع؟ بالذات. آئی سمجھ میں؟ یا جیسے دیکھو نا تقلیب المواد، جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو کہ یار اس ممکن کو تو واجب بنا دو، ممکن بالذات کو واجب بالذات بنا دو. واجب بالغیر نہ، وہ تو بن سکتا ہے. ممکن بالذات کو واجب بالذات بنا دو، واجب بالذات کو ممتنع بالذات بنا دو. یہ وسع میں نہیں ہے، اور وسع میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ ممتنع بالذات ہے. تو جو چیز ممتنع بالذات ہوتی ہے وہ لا یطاق ہوتی ہے. ممتنعات کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، وہ لا یطاق ہے. ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم یہ کہ وما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادةً. دوسری قسم کہ فی ذاتی ہی تو وہ چیز ممکن ہے، لیکن عادتاً عبد سے اس کا وقوع اور صدور ممکن نہیں ہے. فی نفسه تو وہ چیز ممکن ہے، نہ واجب ہے نہ ممتنع ہے، لیکن عبد سے عادتاً اس کا صدور ممکن نہیں ہے. تو وہ جو ممکن نہیں ہے عبد سے، وہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ یا تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ قدرت حادثہ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا، قدرت کے متعلقات میں سے نہیں ہے، قدرت کے متعلقات میں سے نہیں ہے. قدرت کا تعلق ان سے نہیں ہے. تو عادتاً اب ظاہر بات ہے کہ جب قدرت کے تحت وہ ہے نہیں تو عادتاً اس کا صدور بندے سے ہاں ہو نہیں سکتا، اگرچہ فی نفسی ممکن ہے. جیسے دیکھو کا خلق الجواہر یا خلق الاجسام. خلق الاجسام فی نفسی کیا ہے؟ ممکن. کوئی ممتنع تو نہیں ہے. اگر ممتنع ہوتا تو پھر باری تعالیٰ بھی نہ کر سکتا ہوتا. ممتنعات کو باری تعالیٰ نے موجود کیا ہے. تو خلق الجواہر فی نفسی کیا ہے؟ ممکن، لیکن عادتاً بندے سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا. عادتاً بندہ جوہر پیدا کر سکتا ہے، جسم پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ عادت ایسی جاری نہیں ہے کہ قدرت حادثہ کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے. عادتاً نہیں ہو سکتا. تو خلق الجواہر یا خلق الاجسام یہ فی نفسی ہی تو ممکن ہے، لیکن بندے سے اس کا صدور عادتاً کیا ہے؟ عادتاً عادت جاری نہیں ہے، بندے سے صادر نہیں ہو سکتا. فی نفسی ممکن. آئی سمجھ میں؟ یا ایسا ہے کہ وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے جس سے تکلیف کا تعلق ہو. عادتاً بندے سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ متعلقات تکلیف میں سے نہیں ہے. متعلقات تکلیف میں سے نہیں، تکلیف کا عہدہ اس کے ساتھ تعلق پکڑتا ہی نہیں.
جیسے یہ مثال دیتے ہیں علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس کی، وہ حمل الجبل، حمل الجبل کے ساتھ کوئی عہدہ تکلیف کا تعلق ہے؟ سمجھ آئیے؟ یا کہتے ہیں کالطیران فی الہوا، یا کالوصول الی السماء، سمجھ آئیے؟ تو عادتاً اس کا صدور عبد سے ہوتا ہے، خلاف عادت ہو جاتا ہے بطریقہ کرامت، لیکن عادتاً تو نہیں ہوتا۔ اور فی نفسی ہی شے ممکن ہے، فی نفسی شے اگر ممکن نہ ہوتا تو خلاف عادت کے طور پر بطریقہ کرامت بھی یہ چیزیں واقع نہ ہوتی، ممتنعات کرامتاً واقع نہیں ہوتی، تو فی نفسی ہی چیز ممکن ہے، لیکن عادتاً عبد کے احاطہ صدور میں نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ دو ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ما یمکن منہ لیکن تعلق بعدمہ علمہ تعالی و ارادتہ۔ تیسری قسم جو مالا یطاق ہے وہ یہ ہے کہ یار وہ فی نفسہ ہی ممکن بھی ہے اور عادتاً بندے سے صادر ہو بھی سکتی ہے۔ فی نفسہ ہی وہ چیز ممکن ہے اور عادتاً بندے سے صادر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیچ میں ایک معنی آ گیا۔ معنی کیا آیا کہ باری تعالیٰ کے علم یا باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق اس کے عدم سے ہو گیا۔ باری تعالیٰ کے علم یا باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق اس کے عدم سے ہو گیا۔ تو جب باری تعالیٰ کے علم کا تعلق اس کے عدم سے ہو گیا تو اس کا وجود کیا بن گیا؟ محال۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چیز فی نفسی ہی ممکن بھی ہے، اس کا صدور بھی عادتاً بندے سے ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا کیوں نہیں؟ مالا یطاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ کے علم کا تعلق اس کے عدم سے ہو گیا، تو اب اس کا وقوع کیا ہو گیا؟ ممتنع۔ کیونکہ وقوع ہوگا تو باری تعالیٰ کا علم جہل میں بدل جائے گا، اللہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں کس کی؟ مالا یطاق۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب بتائیں گے آپ کو کہ الا وسعها میں ان تین میں سے کون سی چیز مراد ہے؟ مالا یطاق کی تو یہ تین قسمیں ہو گئی۔ اب ہر ایک کا حکم علامہ خیالی بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو، والاولی لا یجوز ولا یقع تکلیفہ اتفاقا۔ پہلی قسم کا کیا حکم ہے؟ لا یجوز ولا یقع تکلیفہ اتفاقا۔ کہتے ہیں اس پر تو ہمارا معتزلہ سب کا اجماع ہے کہ جو ممتنع بالذات ہے، ممتنع بالذات ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی، تو ممتنع بالذات کے اوپر تکلیف نہ ممکن ہے نہ واقع۔ ممتنع بالذات کے اوپر تکلیف ممکن بھی نہیں ہے اور واقع بھی نہیں۔ یہ پہلی قسم کا حکم ہو گیا۔ والثانیۃ، دوسری قسم جو ممکن تو ہے فی نفسی ہی، لیکن عادتاً اس کا صدور بندے سے نہیں ہوتا، اس کا کیا حکم ہے؟ لا یقع اتفاقا ویجوز عندنا خلافا للمعتزلہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس پر تکلیف جائز ہے، ممکن ہے، کیونکہ باعتبار ذات یہ چیز ممکن ہے نا، تو ممکنات کے ساتھ تو قدرت کا تعلق ہو سکتا ہے، تو اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے
وہ مقدور عبد ہے. جی تو جب مقدور عبد ہے تو باعتبار ذات تو تکلیف ممکن ہے اس کے اوپر. جی البتہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تکلیف واقع نہیں ہے، ممکن ہے. جی باری تعالیٰ اگر کسی کو اس کے اوپر مکلف کر دے تو ممکن ہے، لیکن کیا نہیں ہے ایسا. کیا ہاں واقع نہیں ہے یہ تکلیف. جی خلافاً للمعتزلہ تھی کہ معتزلہ کہتے ہیں یار جائز بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں تکلیف اس کے ساتھ جائز ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرے مرتبے کا حکم ہو گیا. والثالثۃ، تیسرا مرتبہ دیکھو کہ بندے فی نفسی ہی وہ چیز ممکن بھی ہے، بندے سے وہ عادتاً صادر بھی ہو سکتی ہے، لیکن باری تعالیٰ کے علم یا ارادے کا تعلق اس کے عدم سے ہو گیا. یہ جو قسم ہے کہتے ہیں میاں یجوز و یقع بالاتفاق. یجوز اس پر تکلیف ممکن بھی ہے، یجوز اور واقع بھی. اس پر تکلیف ممکن بھی ہے. یہ 3 مرتبے ہوئے اور ہر مرتبے کا یہ حکم. تو دیکھو ایک بات سمجھ لو، پہلے مرتبے کے متعلق کیا فرمایا، کیا حکم ہے؟ اتفاقاً، وہاں کوئی نزاع نہیں ہے. تیسرے مرتبے کے متعلق کیا فرمایا؟ ہاں تو وہاں بھی کوئی نزاع نہیں، اس کے وقوع اور جواز میں کوئی نزاع نہیں ہے. محل نزاع بچ گیا کون سا؟ ہاں یہ دوسرا. سمجھ آئیے. تو دوسرے مرتبے میں ہمارا قول کیا ہے؟ لا یقع اتفاقا، لیکن وہ یجوز عندنا خلافا للمعتزلہ. اب اس کے عدمی وقوع میں تو اتفاق کہ واقع تو نہیں، لیکن امکان میں اختلاف. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ممکن. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اس کو ذرا محفوظ کرو اپنے پاس. اب یہ کہتے ہیں دیکھو میاں شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول مروی ہے. ایک قول یہ مروی ہے کہ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ تکلیف ما لا یطاق کو جائز کہتے ہیں. تکلیف ما لا یطاق کو جائز کہتے ہیں اور واقع بھی کہتے ہیں. تکلیف ما لا یطاق کو جائز بھی کہتے ہیں اور واقع بھی کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق واقع ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں وہ تکلیف ما لا یطاق واقع ہے، اچھا عاجز کو مکلف کر دیا، یہ کیسا شیخ ہے؟ تو کہتے ہیں عقل تو ہے نہیں. مراتب مکلف بھی کو تو جانتے نہیں کہ شیخ اشعری سے ما لا یطاق کی تو تین قسمیں ہیں. تو شیخ اشعری کا اس سے مراد تیسرا مرتبہ ہے. کون سا؟ ہاں تیسرا مرتبہ جو فی نفسی ہی گویا کہ وہ چیز، ہاں فی نفسی ہی وہ چیز ممکن بھی ہے، عادتاً عبد سے واقع بھی ہو سکتا ہے، لیکن باری تعالیٰ کے علم و ارادے کا تعلق اس کے عدم سے ہو گیا. یہ جو تیسری قسم ہے شیخ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ ما لا یطاق جو ہے اس کے ساتھ تکلیف جائز بھی ہے واقع. یہ مرتبہ لیتے ہیں جو ممتنع بالذات ہے، وہ مرتبہ لیتے ہیں.
جو دوسرا مرتبہ ہے وہ لیتے نہیں کیونکہ وہاں تو دیکھو نا وہاں تو آ گیا کہ لا یقع اتفاقا. پہلے میں کیا کہ لا یقع تکلیفہ اتفاقا لا یجوز ولا یقع تکلیفہ اتفاقا. تو وہاں بھی لا یجوز لا یقع پر اتفاق ہے. تو شیخ اشعری بھی اتفاق میں ساتھی ہے نا, وہ بھی شامل ہے نا. دوسرے مرتبے میں کیا کہ لا یقع اتفاقا, تو شیخ اشعری کا بھی اس میں اتفاق ہے کہ لا یقع. تو اب وقوع کا قول وہ کر سکتے ہیں ان دو مرتبوں کے متعلق, تو وقوع کا قول شیخ اشعری کا ممکن نہیں ہے. تو پھر باقی کون سا بچا؟ ہاں, اس لیے شیخ اشعری سے جو یہ روایت مروی ہے کہ شیخ اشعری کے نزدیک تو یار تکلیف مالا اطاق جائز بھی ہے واقعی بھی ہے, اس سے مرتبہ کون سا مراد ہے؟ تیسرا, مالا اطاق کا تیسرا مرتبہ. اس لیے کہتے ہیں وہ فہذا توجیہ ما قیل تکلیف مالا اطاق واقع عند الاشعری. عند الاشعری کا جو یہ قول ہے یہ توجیہ ہے ان کے قول. بات سمجھ آئیے؟ اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ میاں یہاں پر تو بات یہ ہو گئی ہے کہ شیخ اشعری کہتے ہیں کہ بھئی تکلیف مالا اطاق واقع, تو چلو اس کی تو تم نے تعویل کر دی. آئی سمجھ. لیکن بعض علماء تو ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں یہ شیخ اشعری کا جو قول ہے یہ صحیح نہیں ہے. جی سمجھیے, تکلیف مالا اطاق واقع نہیں ہے. کہتے ہیں یار جو یہ بات کرتے ہیں نا تو وہ اس مرتبے کو, کون سے مرتبے کو؟ ہاں, اس مرتبے کو وہ سرے سے مراتب مالا اطاق میں شمار ہی نہیں کرتے. دیکھو اس مرتبے کے احکام میں انہوں نے کیا بتایا, تیسرے مرتبے کا کیا حکم ہے کہ یہ جوز و یقع بالاتفاق. تو اب کوئی جب بالاتفاق ہو گیا تو واقعی بھی ہے, تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف مالا اطاق واقعی نہیں ہے وہ بھی اس میں بالاتفاق میں وہ بھی شامل ہے نا. تو اب اگر تکلیف مالا اطاق واقعی نہیں ہے وہ کہتے ہیں تو اس مرتبے پر تو وہ شامل ہے اس میں کہ وہ اس مرتبے میں تو وہ کہتے ہیں کہ تکلیف مالا اطاق تو واقعی ہے, اور ادھر ان کا قول ہے کہ تکلیف مالا اطاق واقعی نہیں ہے. تو پھر یہ مرتبہ وہ مراد لے سکتے ہیں, اس مرتبے میں تو اتفاق ہے. اس لیے پھر ان لوگوں کے قول کی کیا تعویل ہے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ مرتبہ سرے سے مالا اطاق کے مراتب میں ہے نہیں بھائی. ہاں یہ تو جائز ہے, اس پر تو واقعی سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وَمَن لَا يَقُولُ بِهِ, جو شیخ اشعری کے قول کا قول نہیں کرتے, شیخ اشعری کے قول پر قول نہیں کرتے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف مالا اطاق واقعی نہیں ہے, تو لا يعدها من المراتب, تو یہ جو تیسرا مرتبہ ہے اس کو مالا اطاق کے مراتب میں وہ گنتے ہی نہیں. کیوں نہیں گنتے؟ کہتے ہیں نظراً الی امکانہا من العبد فی نفسہ, وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو تیسرا مرتبہ ہے یہ تو بندے سے عادتاً صادر بھی ہو سکتا ہے, تو جب بندے سے عادتاً صادر بھی ہو سکتا ہے تو اس کو کیا مالا اطاق ہے, یہ تو مالا اطاق نہیں ہے. اگر یہ لا اطاق ہوتا
تو پھر یہ بندے سے صادر ہو سکتا ہے؟ اس کا صادر ہونا ممکن ہوتا نہیں. تو جب اس کا صادر ہونا بندے سے ممکن ہے تو پھر یہ لاوطاق تو نہیں ہے. اس لیے وہ اس کو لاوطاق میں کے مراتب میں شامل ہی نہیں کرتا. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ اچھا، بعض لوگوں نے شیخ اشعری کے قول کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے. یہ تو علامہ خیالی نے بیان کر دی نا، جو بڑی بہترین توجیہ کرتی ہوئی علامہ خیالی نے. بعض لوگوں نے ایک اور توجیہ کی، کہتے دیکھو چونکہ شیخ اشعری کے ایک دو قول ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے شیخ اشعری کا تو ایک قول یہ ہے کہ قدرت حادثہ یعنی قدرت عبد جو ہے اس کو تاثیر نہیں ہے، وجود فعل. جی ایک قول یہ ہے. جی دوسرا قول یہ ہے کہ قدرت مع الفعل ہوتی ہے، سابق علی الفعل نہیں ہوتی. جی یہ دو اقوال ہیں. جی کہتے میاں ان دونوں اقوال کو دیکھ کر، ان دونوں اقوال کو دیکھ کر تو یہ پتہ لگتا ہے کہ میاں فَيَكُونُ مِمَّا لَا يُطَاقُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، فَيَكُونُ مِمَّا لَا يُطَاقُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ. سمجھے ہو؟ فَيَكُونُ مِمَّا لَا يُطَاقُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ. کیا سمجھے ہو اس بات کو؟ میں نے تو آدھا بیان کر دیا، آدھا تم بیان کرو. شیخ اشعری کے دو قول ہیں، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. تو فیکون مما لا یطاق بہذا الاعتبار. وقار دماغ نہیں کام کر رہا. منصور صاحب کدھر چلے گا ہو یار؟ وہ مراتب کی طرف نہیں جا رہا. جی عدنان استاد تاسو مطالعہ نہیں کرے یار. ہاں نو څنګه څنګه په معنا هغه قول بالوقوف فيه څنګه به وقوف فيه او دا قول چې کوم دی دا په دې اعتبار سره چې کوم دی دا شیخ شریعت الله دا فکر ما لا یطاق بهذا الاعتبار. سبق دا قول دا لا یطاق چې کوم دی شیخ شریعت الله دا په دې اعتبار سره څه شی په دې اعتبار دا قدرت حادثات بنده چې کوم دی دا غیر مؤثر او څه دی دې صورت کې جی په دې صورت کې ودا قدرت چې کوم دی قدرت حادثه دا با په دې فعل باندې غیر ثابت نشي. اب هغه وی کنه هغه د شیخ اشعری مذهب دی چې ثابت کړل قدرت مع الفعل. هغه دا دوه خبرې خو بګرالي کنه، یو خو قدرت حادثه له تاخير نشته، بل قدرت حادثه چې دا ثابت کړل دا دوه خبره قرآن خود دې مخکې چې دی وی چې فیکون مما لا یطاق بهذا الاعتبار، اس کا کیا مطلب ہے؟ دا غیر سابق کی جدا په دې صورت کې دا غیر مؤثر دی.
وہ طالب بھی مر گئے یار جو کتاب کو حل کر کے لاتے تھے استاد کے سامنے. ہاں وہ طلباء بھی مر گئے. اب یہ اتنا آسان کر دیا میں نے, ابھی بھی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا. یہ جو ہے بتاؤ کہ فیکون میں مالا یطاق, یہ فیکون میں ضمیر کس کی طرف آئے گا؟ ہاں قدرت کی طرف مذکر کی ضمیر عائد نہیں ہوتی. فیکون مالا من مالا یطاق بہذا الاعتبار. دیکھو میاں اگر فاتحہ تو خبر ہے اللہ خدا خبر ڈاکی لوگ کے خود سے کوئی نہیں چلی. دیکھو بعض علماء نے توجیہ شیخ اشعری کے قول کی یہ بیان کی کہ شیخ اشعری کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق واقع ہے, جائز بھی ہے, واقعی بھی ہے. اس قول کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعی بھی ہے. کیسے واقع ہوگی تکلیف مالا یطاق؟ کہتے میاں دیکھو, جب ان کا ایک قول یہ ہے کہ قدرت حادثہ مؤثر نہیں, دوسرا قول یہ ہے کہ قدرت مع الفعل ہے, تو تکلیف قبل الفعل ہوگی. تکلیف بالفعل قبل الفعل ہوگی اور قدرت قبل الفعل نہیں. تو جب قدرت نہیں ہے تو تکلیف مالا یطاق نہ ہوگی. قدرت قبل الفعل نہیں ہے, قدرت مع الفعل ہے اور تکلیف قبل الفعل ہے. تو جس وقت اللہ تکلیف دے رہا ہے بندے کو, چاہے نماز ہے کہ کسی بھی چیز کی تکلیف ہے, تو قدرت ہے اس وقت نہیں, تو مالا یطاق نہیں. فیکون التکلیف ہو, یکون کی ضمیر رائد ہے کس کی طرف؟ فیکون التکلیف ہو مما لا یطاق, تکلیف مما لا یطاق بن جائے گا بہذا الاعتبار, اس اعتبار سے کہ جب تکلیف آ رہی ہے اس وقت قدرت نہیں, قدرت تو مع الفعل ہے, قبل الفعل تو ہے نہیں, تو تکلیف کیا ہوئی؟ مالا یطاق. نہیں سمجھے ہو؟ تو شیخ اشعری کا جو یہ قول ہے کہ بھئی تکلیف مالا یطاق واقع ہے, ان کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ قدرت تو ہے مع الفعل اور تکلیف ہے قبل الفعل, تو جس وقت تکلیف ہو رہی ہے اس وقت تو قدرت نہیں, تو تکلیف مالا یطاق نہ ہوئی. تو تکلیف مالا یطاق واقعی نہ ہوئی, چاہے نماز کی تکلیف ہے. نماز کے اقیم الصلاۃ آپ کو کہا, تو جب اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے تو اس وقت تمہاری قدرت ہے شیخ اشعری کے نزدیک, تو اقیم الصلاۃ کی تکلیف مالا یطاق ہو گئی ہے. اس لیے شیخ اشعری کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق واقع ہے. تکلیف مالا یطاق, وہ کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق واقع کیسے نہیں ہے بھائی, ہم قدرت کو مانتے نہیں ہیں پہلے فعل سے, تو تکلیف عاجز ہے, تو تکلیف عاجز تکلیف مالا یطاق ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ شیخ اشعری کے قول کی بعض علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق واقع ہے, اس کا یہ مطلب ہے. لیکن علامہ خیالی اس سے اتفاق نہیں کرتے, کہتے یار یہ بات میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے, یہ توجیہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وفیہ بعد, کیا بعد ہے کہ لأنه يستلزم كون كل تکلیف كذلك وهو لا يكون به, کہ یہ تو پھر لازم آ جائے گا کہ جو بھی تکلیف ہے تکلیفات میں سے ہر تکلیف مالا یطاق, ان کے نزدیک ہر تکلیف مالا یطاق.
کیوں کہ ہر تکلیف کے وقت قدرت ہے ان کے نزدیک، تو کسی تکلیف کے وقت بھی قدرت نہیں ہے، تو پھر تو ہر تکلیف شیخ عشری کے نزدیک تکلیف مالا اطاق ہوگی. تو کیا شیخ عشری اس کے قائل ہیں کہ ہر تکلیف مالا اطاق ہے؟ تو یہ تو توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ، شیخ عشری کے قول کی ایسی توجیہ کرتے ہو جس پر شیخ عشری خود راضی نہیں ہے، اس لیے یہ توجیہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. توجیہ اصل میں وہی ہے، علامہ خیالی فرماتے ہیں جو میں نے کر دی، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تکلیف مالا اطاق واقع ہے، اس سے کون سا مرتبہ مراد ہے؟ تیسرا مرتبہ مراد. آئی سمجھ میں؟ چلو قوله ثم عدم التكليف ما ليس في الوسع أي بما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد في نفسه بقرينة قوله وإنما النزاع في الجواز ولكان تأخذهما على الإطلاق لأنه لا يستلزم الشمول. وقد يقال إن أبا لهب كلف بالإيمان وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما علم مجيئه به ومن جملته أنه لا يؤمن فقد كلف بأن يصدقه في أن لا دغه عمره دې کتلې بس یې را شیخه. اچھا چلو یہ یہاں تک تو بتا دیتے ہیں، وقد یقال تک اس کو کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو انہوں نے فرمایا، دیکھو کہ ولا یکلف العبد بما لیس فی وسعہ، یہ انہوں نے کہا نا، تو اس کے دلائل دیتے 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 وہ آ گئے کہ دیکھو یہ جو ہے نا ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع، یہ جو لکیر ہے نا وہ درمیان والی آپ کی نفسی الی نفسی کے بعد ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع متفق علیہ، جو چیز وسع میں نہیں ہے اس پر عدم تکلیف علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ متفق علیہ، متفق علیہ. آئسوں میں اچھا تو آگے فرماتے ہیں کہ بقولہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہاں باقی اس کا جواب دے دیا کہ ہم بیرونی بے اسماء ہؤلاء میں تعجیز کے لیے ہے، تکلیف کے لیے نہیں ہے، یہ جواب دے دیا نا سوال کا، یاد ہے. اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اس سے مراد تکلیف نہیں ہے بلکہ ایصال ما لا یطاق من العوارض الیہم، یہ مراد ہے. وانما النزاع فی الجواز، دیکھو ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع متفق علیہ، عدم تکلیف جو چیز وسع میں نہیں ہے اس پر عدم تکلیف یہ تو متفق علیہ. وانما النزاع فی الجواز، نزاع اگر ہے تو امکان میں ہے، جواز میں ہے. فمنعته المعتزلة، دیکھا وجوزه الاشعری، جواز کو منع کیا معتزلہ نے، انہوں نے کہا امکان نہیں ہے اس کا. وجوزہ الاشعری، اور شیخ اشعری نے اس کو جائز قرار دیا. یہ بیان کرنا چاہتے ہیں علامہ خیالی کہ یہ جو 3 مرتبے میں نے بتا دیا آپ کو لا یطاق کے،
یہ پھر عدم التکلیف بما لیس فی العذر متفق علیہ. جی اس سے کون سا مرتبہ ان 3 مرتبوں میں سے مراد ہے؟ جی کون سا مرتبہ مراد ہے؟ کہتے دیکھو میاں وہ جو دوسرا مرتبہ تھا نا متوسطہ، جی وہ مراد ہے. کیونکہ پڑھا تم نے جی کہ ہاں یہ جو ہے کہ والثانیۃ لا یقع اتفاقا، تو عدم التکلیف بما لیس فی الوسع متفق علیہ. یہ بات آ گئی ہے جی کہ واقع نہیں ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. جی جی اور کیا ہے وَيَجُوزُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، جی تو یہ آگے کیا فرمایا وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْجَوَازِ، جواز میں نزاع ہے. جی تو کس کے جواز میں نزاع ہے؟ دوسرے مرتبے میں. جی جی دوسرے مرتبے کے جواز میں امکان میں نزاع ہے، جی اور عدم وقوع میں اتفاق ہے. جی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی اس لیے وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْجَوَازِ فَمَنْعَتُ الْمُعْتَزِلَةُ وَجَوَّزَهُ الْأَشْعَرِيُّ، جی اس کے امکان کو معتزلہ نے رد کر دیا، نہیں ہے ممکن. شیخ اشعری نے اس کو جائز کرا کہ جائز تو ہے لیکن واقعی نہیں ہے. معتزلہ بھی کہتے ہیں واقعی نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں واقعی نہیں ہے. تو واقعی نہ ہونے پر تو سب کا اتفاق، جی لیکن جواز میں نزاع ہے. جی یہ کون سا مرتبہ؟ دوسرا. بات میں آ گئی. جی تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے مراد کون سا مرتبہ ہو گیا؟ اس لیے فرماتے ہیں دیکھو کہ اے بما یمکن فی نفسہ، وہ مرتبہ مراد ہے کہ چیز جو ہے وہ فی نفسہ تو ممکن ہے، لیکن ولا یمکن من العبد فی نفسہ، اس کا صدور جو ہے وہ عادتاً عبد سے عادتاً عبد سے صادر نہیں ہے. جی عادتاً عبد سے اس کا صدور نہیں ہے. کہتے یہ مرتبہ مراد ہے. یہ ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع، کہ اللہ تبارک و تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے کون سا مرتبہ مراد ہے؟ یہ دوسرا، کہ جس کے عدم وقوع پر اتفاق، جواز میں اختلاف بقرینۃ قولہ وانما النزاع فی الجواز. یہ جو آگے توسن نے فرمایا کہ انما النزاع فی الجواز فمنعته المعتزلة وجوزه الاشعری. آئی سمجھ میں؟ یہ قرینہ ہے، یہ قرینہ ہے کہ مراد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہاں جو وسع میں نہیں ہے اس پر تکلیف نہیں دیتا. ما لا یطاق پر تکلیف نہیں دیتا. تو وہ کون سا ہو گیا؟ دوسرا مرتبہ. سمجھ آ گئی ہے کہ فی نفس ہی چیز ممکن ہے لیکن عادتاً عبد سے اس کا صدور نہیں ہوتا. تو شیخ اشعری اس کے جواز میں اختلاف ہے اور اس کے عدم وقوع پر اتفاق ہے. عدم وقوع پر اس لیے علامہ طبرانی فرمایا کہ ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع متفق علیہ. جی عدم وقوع پر اتفاق، اور انما النزاع فی الجواز، امکان میں کیا نام ہے نزاع. آج سمجھ میں؟ اب جو یہ بات آ گئی دیکھو اس کے بعد ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع متفق علیہ بقوله تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب آیت کی تفسیر کو سمجھو کہ نہیں؟
کہ جب متفق علیہ جس کا وقوع عدم تکلیف وقوع کے اوپر جس کا اتفاق ہے وہ کون سا ہے؟ دوسرا مقام. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے مراد کون سا ہو گیا؟ دوسرا مقام. آئی سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ وَلَكَ أَن تَأْخُذَهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَكَ أَن تَأْخُذَهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ اس کو بعد میں کر لیں. اتنی بات سمجھ آئی؟ قرآن کی آیت کو سمجھ آ گئی ہے نا، یہ مراد ہے. اب یہ کتابیں منطق اس میں سب کو منطق ہے، لیکن یہ علم کلام کا مسئلہ ہے اور علم کلام کی کتابوں کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. منطق کے اوپر اس کا مبنا ہے، منطق پڑھتے نہیں ہیں. تو قرآن کی اس آیت کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کو اس کو سمجھنا یہ بغیر اس کے ممکن ہے، کیونکہ ما لا یطاق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما لا یطاق کی دنیا 3 مرتبے ہیں. تو لا یکلف سے کون سا مرتبہ مراد ہے؟ آئی سمجھ میں؟ قرآن کو اس وقت سمجھا جا سکتا ہے جبکہ یہ کتاب انسان پڑھے. د عام استاسي رواج یو قسم جوړ شوی په هر ځایونو کې د وابیانو خصوصا د جینکو د دغو ته د ترجمې او سټارټ کړي دي ارزه دا یو هغه زنانه چې ترجمه وکړي هغه ځان له یو دغه جوړ ورکړي یو فساد دي او دا څنګه دي د عبارت دا خو هغه نه کنه هغه زموږ یو طالب آیو مولا ترجمه کوي او بل پیری او ترجمه کوي پر رسول کې چاور دوی یار استاد جی هغه پلان ہے هغه پورا قرآن ترجمه کوي او تفسیر کوي ا مړه او ترجمه نه کوي ځان کافر کوي څه خبره وہ کیا ترجمے کرتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو کافر کرتے ہیں. پہلے مسلمان ہوتے ہیں جب ترجمہ شروع کرتے ہیں کافر کرتے ہیں. قرآن کو سمجھتے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. ترجمه باندې خدا صرف سلیس یہ جو ہے نا صرف ظاہری ترجمے کو دیکھ کر تو یہ جو داؤد ظاہری ہے اس کے متبعین کو اہل ظاہر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو اہل ظاہر ہمارے نزدیک بعض انہیں تو کفر کے بات موجود ہوتا ہے. اور علامہ جلال الدین دوانی نے لکھا کہ یہ جو مجسمہ ہے نا مجسمہ ان میں اکثریت اہل ظواہر کی، کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو باری تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے وجہ بھی ہے جی، تو ظاہر پر حمل کرتے ہیں نا. تو مجسمہ میں سے وہ کیوں ہوئے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ید ایسا ید ہے تو مجسمہ میں سے نہ وہ. اس لیے علامہ دوانی فرماتے ہیں کہ یہ جو مجسمہ ہے ان میں اکثریت محدثین کی ہے، اور محدثین وہ جو نصوص کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں. تو وہ اہل ظاہر جو ہے وہ بعض اوقات کو بعض علماء کو ان کو کافر کرتے ہیں کہ جو یہ اس کو عمل کرنا بات کر رہے کہ جسم ماننا یہ اسلام تو نہیں ہے. تو اگر کفر سے بچ جائیں تو ضلالت سے تو نہیں بچ سکتے، ضلالت سے نہیں بچ سکتے. اس لیے قرآن کے ظاہری ترجمے کو سیکھ کر لوگوں کو گمراہی کا سبب بنتا ہے. قرآن کو دیکھنا پہلے زمانے میں ہمارے اساتذہ کے زمانے میں یہ دورہ تفسیر اور ترجمہ قرآن یہ دورے نہیں تھے. یہ بہت میری یاد میں یہ شروع ہوئے جی، اہل سنت میں یہ رواج نہیں تھا. اور اس کی وجہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی پہلے یہ حروف پڑھو تو قرآن کو بعد میں ٹچ کرو، تاکہ ان علوم کو پڑھ کر تو ان علوم کی روشنی میں پھر تم قرآن کو سمجھو گے صحیح. 10 سال پہلے علوم پڑھتے تھے
بعد جا کر کہیں قرآن کا ترجمہ کرو، قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرو. یہ رواج نہیں تھا ہمارے یہاں. یہ تو ان جو بندیوں نے اہل ظاہر نے جب ترجمے شروع کر دیے تو ہمارے والوں نے کہا یار تم بھی کرو. ہاں تو ورنہ صحیح معنی میں قرآن یہ اتنے علوم جب قرآن کے خدام ہیں تو پتہ لگ رہا ہے قرآن میں کچھ زور ہے بھائی، ایسا تو نہیں سمجھا جا سکتا. اب میں نے آپ کو مثال کے طور پر یہ ایک آیت رکھ دی، اس ایک آیت کو بغیر ان علوم کے سمجھنے کے اس کا معال سمجھ سکتا ہوں. آیت کو جگہ خبر تھا اور صرف نحوی و کم نہیں ویلن ترجمہ لفظی غلط ضرور غلط ہے. أول مرتبة مرتبة حكم متزلون بالنسبة لليوش شرعية وكل شيء هم جائز لا إمكان سنگا جواب سنگا لكن تجيب ده ويجي أول مرتبة حكم لا يجي لا يقع لا يجوز ولا يقع أو متزلون ويجي لا يقع اتفاقا لا يجوز للمعتزلة جواز کی یعنی جواز نتديويجي ويجوز عندنا ولا يجوز عند المعتزلة. جواز میں دونوں کا حکم کے نزدیک ایک ہے نا جواز. وہ بھی لا يجوز یہ بھی لا يجوز. ہاں وہ بھی لا يقع یہ بھی لا يقع. ہاں جب لا يجوز ہو گیا تو لا يقع تو ہو گیا. معتزلوں کو حکم ایک دونوں مرتبہ